جہاں تک امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا تعلق ہے تو دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سے، اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں سے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں سے، کون؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں، ہمیں کہاں سے ہدایت ملنی؟ صحابہ کرام کو بھی گمراہی سے ہدایت اس کتاب کی وجہ سے ملی، سنت کی وجہ سے ملی، ہمیں بھی اسی صورت میں ہدایت ملے گی جب ہم خود اس کو سٹڈی کریں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنین پر، تو مومنین پر دو بڑے احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، اور دوسرا یہ اللہ کی کتاب، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا، ہدی للمتقین، قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمانا ہے انشاءاللہ۔ اب اس قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے، اس پر شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا۔ قرآن پاک کے بارے میں تو پرٹیکولر تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیات ہے۔ کون سی؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واعظ و نصیحت والی چیز، یہ واعظ والی چیز، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا، سب سے بڑی بیماری شرک، اور ہدایت، اور مومنین کے لیے رحمت، اور ساتھ ہی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اب اس نعمت قرآن ملنے پر، اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر، فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتے پھرتے ہو، چیزیں جمع کر کے بیٹھتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ جشن قرآن مناؤ۔ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قرآن پاک کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے اب ہم اس غلط فرقے کی طرح بات نہیں کرتے جو کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کا فتویٰ جسے فٹ اس کو گفٹ۔ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، سورۃ المائدہ میں، کہ ہم نے یہودیوں پہ یہ بات کی تھی، اب یہ یہودیوں کے بارے میں آیا تو ہمارے لیے تو نہ ہوئی ہم جتنے مرضی قتل کریں۔ تو قرآن پاک معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن پاک رولز ہیں، جسے فٹ اس کو گفٹ۔ یہ نہیں ہے کہ کافر کرے گا تو وہ جرم اور مسلمان کرے گا تو جائز ہے، مسلمان کرے گا تو اس سے بڑا جرم۔ تو تعویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جائے۔ تو اس میں ایک عقلی بات جو درس کے دوسرے حصے میں آ جائے گی وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس قرآن پاک ملنے پر سب سے بڑی پریکٹیکل جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے،
اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اب دوسرا طریقہ جو سنت سے شکرانے کے طور پر، عبادت کے طور پر ثابت ہے، جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں شکرانے کے طور پر، اس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو میں پہلے بیان کر چکا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اس کے شکرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا، ہر سوموار کا روزہ رکھ کر سال میں 52 دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ اور یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والا معاملہ تو الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی۔ صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2004 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 2656 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کیونکہ فرعون ڈبویا گیا تھا، اس کے شکرانے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بنسبت تمہارے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم بھی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ اور پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 9 کا بھی رکھو۔ وہ جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل سے موجود ہے، 2 روزے 9 اور 10 کا۔ اور نہ صرف بات یہیں پر ختم ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے، اور وہاں ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور سوموار والے دن، تو سوموار کا روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے۔ اب رہا مسئلہ لفظ عید بولنے کا کہ عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے۔ تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر چیزیں ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہیں۔ جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو پوری امت کے تمام مکاتب فکر اس پہ متفق ہیں کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ جو اسلام کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہیں، عید الفطر 1 شوال کو جو ہوتی ہے، اور جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے عید الاضحیٰ جو قربانی والی بڑی عید۔ یہ 2 عیدیں ہیں۔ لیکن اسلام میں لغت کے اعتبار سے بھی کچھ عیدیں ہیں جن کو پروٹوکول کے طور پر عید فرمایا گیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، یہاں پر ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ہے۔ ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید منا لیتے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر۔ یہ والی تکمیل دین والی جو آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے۔ تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن تو نازل ہوئی تھی، یوم عرفہ والے دن۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہودی نے یہ مسئلہ پوچھا اسی طرح، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامعہ ترمذی میں 3044 نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں، انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی تھیں، ایک یوم عرفہ اور دوسری جمعے کا دن۔ تو 52 جمعے بھی سال میں آتے ہیں، یہ بھی عید ہے، یوم عرفہ بھی عید ہے۔ لیکن یہ عیدیں جو ہیں یہ لغت کے اعتبار سے عیدیں ہیں۔ عید کہتے ہیں بار بار آنے والا دن، لوٹ کر آنے والا دن۔ لیکن جو شریعت کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہی رہیں گی۔ اب اس کو میں مزید پھر ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک غلط سٹانس ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں ہوتا۔ وہ کون سی عید کا روزہ نہیں ہوتا؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فی یومین،
دو دنوں میں روزہ نہیں ہے، الفطر والاضحی، ایک یوم الفطر اور دوسرا بڑی عید والا دن، ان دو میں نہیں ہے عید والے دن روزہ نہیں ہے۔ باقی یوم عرفہ عید ہے، اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے روزے کی، عید کے روزے کی فضیلت۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 نمبر حدیث، وہی عاشورہ والی جو فضیلت ہے وہی اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ جو کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ، عید کا روزہ۔ لیکن یہ عید وہ والی نہیں، یہ عید لغت کے اعتبار سے جو عید ہے، اصطلاح کے اعتبار سے۔ ان تمام چیزیں اب سننے کے بعد عام آدمی سوچتا ہے کہ جناب کدھر جائے، کیا کرے، اب اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں، تو اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اختلاف کی گنجائش ہے، جو اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے، لیکن میں اجتہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتا۔ کہ دیکھیں، یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھے، تابعین کو بھی پتا تھے، تبع تابعین کو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے لیے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیا، لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے، فتوے سے ہم بچیں گے، ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں، ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا۔ دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے اقتداء صراط مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا۔ ولیعوذ باللہ تعالی، ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں، اس پہ ثواب کی بشارت بھی سنائیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ایک سٹانس اختیار کریں، بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتویٰ ہے، ثواب کی بشارت نہیں ہے۔